بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ ہفتے ہم آیت نمبر 44 پہ پہنچے تھے. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے. اس سے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. گزشتہ ہفتے جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، مگر لوگ جو ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً، مگر دن کی ایک گھڑی، ساعۃ من النہار یعنی دن کی کوئی ایک گھڑی. ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو صرف ایک گھڑی ٹھہرے، دن کے کچھ لمحے گزار کے ہیں. یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچانتے رہے. یعنی عالم یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں. یہ آگے اور بھی کئی صورتوں میں آئے گا مضمون، پہلے ترجمہ پڑھنے بھی اس کی آتے ہیں تفسیر کی طرف. قد خسر الذین، بس تحقیق خسارے میں ہے، بے شک وہ خسارے میں رہے یا خسارے میں وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ راہ پانے والے تھے یا ہدایت والے تھے. یعنی
اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بتا رہے ہیں کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو یوم یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان کو، کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، نہیں وقت گزارا، الا ساعۃ من النہار، سوائے ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کی ایک گھڑی بسر. ساعہ بیسیکلی ایک گھڑی کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جی ایک لمحہ، چند لمحے کے لیے. بعض اوقات عرب جو ہے نا وہ، جیسے کسی سے کہنا یار ایک منٹ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یار ایک منٹ ٹھہرو، تو اسی طرح بعض اوقات عرب جو ہے نا وہ یا تو کہتے ہیں لحظہ لحظہ، یعنی تھوڑی دیر، یا دقیقہ ایک منٹ، یا پھر ساعہ یعنی تھوڑا صبر کرو ایک منٹ. تو اسی طرح ساعہ یعنی چند گھڑی، گھڑیاں یا ایک گھڑی کے معنی میں بولا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے، یوم الساعہ. قیامت کے ناموں میں سے ایک ساعہ بھی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یا اسی طرح ساعت، کیا وہ آیت ہے. بہرحال ساعہ جو ہے نا قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی نا وہ ایک ہی گھڑی میں اچانک سے برپا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بہت ٹائم لگے گا. جیسے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ زمین میں پودا گاڑ رہا ہوگا یا بیج ڈال رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے. ایک بندہ جو ہے نا وہ برتن لے کے کہیں دودھ دھونے کی کوشش کرے گا، یعنی ایسے دودھ ہونے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی. جانور کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے گا ساتھ ہی قیامت ہے، یعنی اس کو آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. اس وجہ سے اچانک سے ایک گھڑی کے اندر ہی قیامت قائم ہو جانی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ساعہ بھی کہا جاتا ہے. اب وہ دنیا کے اندر جو اس طرح کا ٹائم گزار کے آئے ہیں نا، ان کو محسوس بھی یہی ہوگا. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، جیسے سورہ کہف میں بھی ہے کہ جب انہوں نے وہ سو کے اٹھے نا، کتنا عرصہ سوئے تھے، 309 سال کے تقریباً سوئے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو کیا کہا، کم لبثتم لبثنا یوما او بعض یوم. اسی طرح وہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، اس کا گدھا ساتھ تھا، جب وہ 100 سال کے بعد اس کو بھی ایسے لگے جیسے دن کا کچھ حصہ ہی وہ گزار کے. تو قیامت والے دن بھی ان کی جو کیفیت ہوگی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں دن ہے اس کا دنیاوی، ان سے دیکھا جائے تو ایک دن اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ دنیاوی 1000 دنوں کے برابر ہے. تو وہ ان کو ایسے ہی لگے گا کہ دنیا کے اندر ہم چند لمحے گزار کے آئے ہیں. اور اس میں بھی وہ کیا کرتے تھے، یتعارفون بینہم، آپس میں بس ایک دوسرے کو جان پہچان کرتے رہے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. دونوں معنی اپنی اپنی جگہ درست ہیں. یعنی ان کی کوئی نہ اللہ کی طرف ان کا کچھ دھیان گیا، نہ انہوں نے کچھ کیا، بس وہ اسی طرح ٹائم گزار کے دنیا سے آ گئے ایک دوسرے کی جان پہچان کرنے کے اندر. جیسے بندہ دنیا میں بس ان کی اسی، یعنی یہ جو دنیاوی جو چل لمحے تھے اس میں بھی انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ کیا کیے کہ ایک دوسرے کی جان پہچان، ہنسی مذاق، گپ شپ، اسی میں گزار کے ٹائم آ گئے. نہ کوئی اللہ کی طرف دھیان دیا، نہ قیامت کے بارے میں سوچا. میں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بس تحقیق وہ خسارے میں چلے گئے. خسارے والے لوگ ہیں کون، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا. ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم نے اللہ سے ملاقات بھی ہماری ہونی ہے. وما كانوا مهتدين، نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے، ہدایت یا راہ پانے والے تھے. اب یہاں پہ بھی جیسے میں اکثر پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک میں بھی ہم دیکھیں دو چیزوں کا بڑا خاص ذکر آتا ہے، اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان. دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں ان میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، چاہے مسلمان کر رہے ہیں ظلم یا غیر مسلم. ان کے اندر یہ چیز لازمی پائی جائے گی کہ ان کو یا تو اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا، کہ ان کو ایمان ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. یہاں پہ یقین کی بات کر رہے ہیں، یا ایمان نہیں، یا سیدھے سے ایمان ہوگا ہی نہیں. اگر ہے بھی تو ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، یا ان کو یہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہے. یہ ہے کہ ہاں جی قرآن میں آیا، حدیث میں ہے. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بعض مسلمانوں کا. یہی وجہ ہے کہ وہ ظلم کرتے ہوئے کوئی دھیان نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کوئی حکمران ہے وہ ظلم کر رہا ہے کہیں پہ، کوئی جو ہے مالک ہے اپنے ملازموں کی تنخواہیں مار کے بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ، جو ملازم مزدور جو ہیں وہ اپنے مالک کا حق کھا رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، کام نہیں صحیح طرح کر رہے. یعنی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن ہر بندہ الگ الگ اللہ سے ملے گا، اکیلا اکیلا. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا. اور لئی سا بینہ ہو بینہم بینہ ترجمان،
اور ان کے ذمہ کوئی ترجمان بھی نہیں ہونے والا. یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو الگ سے ترجمہ کرنے والا بھی وہاں بیٹھا ہوگا، نہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اکیلے اکیلے کی. اور جواب سارے دینے پڑنے ہیں کہ کہاں پہ عمر گزار کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، کیا کرتے رہے. تو جو لوگ بھی اس طرح کے ظلم و ستم کا یعنی مین کردار ادا کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں یہ چیز مشترک ہوگی کہ وہ کبھی بھی یا تو ان کا اللہ پہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہوگا، اگر ہے تو ان کو یقین نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. تو حدیث میں بھی کئی احادیث میں ایک ہی حدیث ہے، بلکہ وہ اس میں آپ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اب ان میں آپ نے 3 دفعہ یہ چیز بتلائی ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. اور جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی زبان سے صرف اچھی بات ہی نکلے سے، یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. تو مقصد بات کہتے ہیں کہ اس جتنا پختہ اللہ کے اوپر یقین ہوگا بندے کا، اتنا ہی وہ دنیا کے اندر سکون سے رہے گا. سکون سے مراد ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہے گا، غلط کاموں سے بچے گا. یعنی اس کے اپنی اصلاح بھی اسی کے اندر ہے، اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں گے جتنا یہ یقین پختہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب بندہ اکیلا ہو، اس کی فوجیں ہوں، وہ چودھری ہو، کوئی غریب ہو، جو مرضی ہو، وہ کبھی بھی یعنی اس کی پھر کوشش یہ ہوگی کہ بھئی میں نے جو بھی حرکت کرنی ہے نا، میں نے آگے جا کے اللہ کو جواب دینا. تو اس اعتبار سے پھر وہ زندگی گزارے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، وہ جنہوں نے بھی اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا نا، وما كانوا مهتدين، وہ راہ پانے والے نہیں ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. اگر ہم تجھے کبھی یعنی کبھی ہم تجھے اس کا کچھ واقعی حصہ دکھلا دیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، بعض الذی نعدہم، اس کا بعض جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی یہ جو کفار سے ہم نے وعدہ کیا نا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا یا ان کے اوپر یہ معاملات ہوں گے، اس کا کچھ حصہ دکھا دیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یا آپ کو اٹھا لیں. یعنی یا آپ وسلم کی وفات کی طرف جا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، علی ما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، کرتے رہے یا کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب ہمارے ہاں جو ایک عام طور پہ کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی کو کوئی سیلاب آ گیا، کوئی آسمان سے کوئی آگ کی بارش نازل ہو، یا یکدم کوئی زلزلہ ہے، سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. یہ بھی عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں کافروں پر. جیسے جنگ کے اندر کفار کا ہار جانا. اب مسلمان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن یہ کہ جنگ ہوتی ہے، اس میں قتل و غارت ہوتی ہے، مسلمانوں کی نقصان کم ہے، کفار کا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کفار جنگ ہار جاتے ہیں، ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کفار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مزہ چکھاتے ہیں دنیا کے اندر ہی. جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کئی جنگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، ان کو غلبہ حاصل ہوا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض الذین نعیذہم، ہم اس میں سے بعض جو ان سے وعدہ کیا، ہم نے ان سے وعدہ کیا، تو یہ اس کا بعض دکھا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھایا بھی. اور جو کچھ باقی چیزیں تھیں وہ خلفۂ راشدین کے دور میں ایسا ہوا. یعنی آپ وسلم نے سارا تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے بعد جو خلفۂ راشدین تھے ان کے دور حکومت میں بھی یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن مختصر اللہ کیا کہ یا تو اس کا بعض ہم دنیا میں دکھا دیں گے، یا یہ کہ ہم آپ کو فوت کر لیں گے. اینڈ کیا ہونا ہے، گھوم پھر کے بعد کیا ہونی ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، شہید شاہد سے، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. تو شہید جیسے عالم سے، شاہد عالم اور علیم شہید. تو شہید ان میں مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. جیسے ہم علیم کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جاننے والا، ہم کہتے ہیں خوب جاننے والا، خوب علم رکھنے والا. تو اسی طرح شہید خوب گواہ، یعنی اچھی گواہی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اوپر گواہ ہوگا.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والی کل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول آ جاتا ہے یا آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ ایک تو اس کا یہ معنی جو ہے نا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس کے اوپر حجت قائم نہ ہو، پہلے اس کے اوپر حجت قائم ہوتی ہے، رسول بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے نا عذاب دیا جاتا ہے اگر وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ عذاب کی مختلف صورتیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتلائی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اب یہ سابقہ امتوں میں تو ہر قوم جو امتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور جب رسول آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے، ان کو نجات دیتا ہے، اور جو دوسری کیٹیگری میں ہوتے ہیں جھٹلانے والے، ان کے اوپر بغیر کسی ظلم کے جو انہوں نے کیا تھا نا ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے سمپل سی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اب چونکہ رسول جو تھے نا وہ وعدہ کرتے تھے کہ بھئی بات مان لو ورنہ تمہارے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی۔ اب کفار جن کو یقین ہی نہیں تھا وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے بھی یہ بات کرتے تھے، کبھی کبھی ویسے ہی کرتے بھی مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا بھئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ آگے سے پیغمبروں کو یہ باتیں کرتے تھے، اور یہ سورہ ملک میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ آپ کو یہ سیم یہی والی آیت ملے گی۔ اکثر ان کا یہی جواب ہوتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اپنے مال صحیح کر لو، یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، وہ آگے سے مذاق اڑانے والے اس میں بات کرتے، یا بعض کا تو وہ چیلنج کرتے کہ بھی اگر تم واقعی سچے ہو نا تو عذاب لے کر آؤ نا، کیوں باتیں سنا رہے ہو ہمیں، عذاب لے کر آؤ، کدھر ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے؟ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ یہ تو یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ، اب ظاہری بات ہے کہ پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی ایسے اپنی قوم کو کہا تھا، فلان نے بھی کہا تھا، تو یہ سمجھتے یہ ساری کہانی ہے، قیامت نہیں آنی۔ یہ جو ہر پیغمبر آ کے یہ بات سناتا ہے وہ کہتا ہے اساطیر الاول، یہ تو پہلے لوگوں کی یہی والی، انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہوئی ہیں، وہ بھی یہی سٹوری سنا کے چلے گئے۔ تو کدھر ہے وہ وعدہ جو تم جو ہم سے کہہ رہے لے کر آؤ، کب پورا پورا ہوگا؟ اب آگے سے اس آیت پہ پہلے غور کریں، یہ جو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، یعنی کہاں پہ ہے وہ وعدہ جس کا تم وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے جو پیغمبر کا جواب ہے وہ، اب اس کا یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مجھے علم نہیں ہے، یا وہ قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات کو ذرا سنیں، اور پھر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جب ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے تو اس سے مراد کون سے لوگ لیے جاتے ہیں، یا ان کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، کیا کہنا ہے، لا املک لنفسی ضرا، میں اپنے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی سوری اپنے ہی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولا نفعا، نہ ہی کسی نفع کا، نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے بھی، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک گھڑی ہے، ایک وقت مقرر ہے اس کا، اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، فلا یستأخرون ساعتا، پھر نہ وہ ایک گھڑی آگے کرتے ہیں یا تاخیر کرتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ ہی جلدی کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کے بارے میں، جب جس کا جو ٹائم آ جاتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، جو مقررہ وقت ہوتا ہے اسی وقت ان کی موت آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ والا اعلان کیا جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، اب یہ بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں، یہ اس نے گستاخی کر دی ہے، اس نے تو اللہ کے رسول کی گستاخی کر دی ہے، یہ نبیوں کا گستاخ ہے۔
یہ اولیاء اللہ کا بزرگوں کا گستاخ ہے جی، یہ تو ان کی کرامات کو نہیں مان رہا، یہ تو ایسے کر رہا ہے۔ اب یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ کیونکہ عموماً ایسے لوگوں کی، عام طور پہ ایسے لوگ یا تو جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں، تو لیکن وہ انہوں نے وہ مسلک پرستی میں جو پہلے کی گئی میں نہ ماننے والی بات ہوتی ہے، وگرنہ اس سے واضح الفاظ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا املک نہیں میں مالک، ملکیت رکھتا، لنفسی اپنے لفظ کے لیے، ضررن کسی نقصان کی، ولا نفع نہ ہی کسی فائدے کی، نفع کی، الا ماشاء اللہ سوائے جس کے، تو یہی بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہی اعلان اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے منہ سے کروا رہے ہیں، جب ان کی قوم ان کو کہہ رہی کہ کدھر ہے وعدہ جو تم وعدے کرتے ہو ہمارے سے، وہ تو وعدہ پورا ہی نہیں ہو رہا، کہاں پہ ہے؟ اگر تم سچے ہو نا تو لے کر آؤ عذاب، کدھر آؤ جو تم ہمیں کہتے ہو یہ ہو جائے گا مجھے؟ تو آگے سے پیغمبر کا جواب دینے بھی، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کہ نہیں یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہی سابقہ پورے قرآن میں جو جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات ہیں وہاں پہ پڑھیں، ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ بھی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بھی عذاب کب آنا ہے کب نہیں آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر امت کی ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہر بندے کا ایک ٹائم ہے جب اس نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ سورہ آراف میں بھی اس کی تفصیل، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے نا، پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے فرشتے، جو اللہ نے ٹائم لکھ دیا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی، جو ٹائم ہے سیم اسی ٹائم پہ اس نے آنا ہے۔ تو اسی طرح عذاب کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جیسے قیامت کا معاملہ ہے، قیامت کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے کہ کب آئے گی، اس کی علامات اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا وقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور نہ اللہ نے کسی کو بتلایا۔ جو حدیث جبریل ہم نے پڑھی تھی، جبریل علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو آپ نے کہا کہ چلو کہ اس کی علامات بتلا دیں۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جب انسان کے دل میں یہ کنفرم ہونا کہ بھی نفع نقصان کا مالک ہی اللہ ہے، تو پھر اس کے اندر سے باقی سارے خوف نکل جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اور جس کو ہو کہ فلانا میرا کمپنی کا مالک جو ہے نا، وہ مجھے یہ کر سکتا ہے، فلانا یہ کر سکتا ہے، پھر انسان ہر بندے سے ہی ڈرتا ہے، اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ قبروں کے اندر مدفون جو شخص ہے نا، ان سے اس طرح ڈر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھتے نہیں ہم؟ اب غور کریں ایسے لوگوں کے اوپر جو ان جگہوں پہ جانے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ نہیں بھی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، بابا یہ کر دے گا، فلان کر دے گا۔ اور یہاں پہ اعلان کس سے کروایا جا رہا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل الخلق ہے، یعنی یہ جتنے بھی بزرگ ہیں جو بھی ہیں، یہ کس کی وجہ سے ان کو بزرگی ملی ہے، کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ بنے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے وہی ہے نا۔ تو خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعلان کر دیں تو پیچھے کسی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اصل بیسیکلی اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو پیچھے کون سا ایسا ان کا غلام ہے جو اتنی بڑی کہ میں بھی کچھ ہوں؟ یعنی جو بھی معاملات ہیں نا، یہ کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، معجزہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جب بھی وہ کہتے ہیں نا یہ ایسے کر کے دکھاؤ جی، آسمان میں سیڑھی کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، تو ان کا پیغمبروں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے چیزیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے گا کر دے گا۔ اسی طرح جو کرامت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ایک ولی ہو تو اس کے لیے کوئی کرامت بھی لازمی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے اولیاء کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پہ دکھا دیتا ہے کوئی نہ کوئی کرامت، اور بعض پہ نہیں دکھاتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی ہونے کے لیے اس کی کرامت ہونا بھی ضروری ہے کسی کی، اللہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کا چاہے کر دیتا ہے، جس کا چاہے نہ دے۔ اسی طرح معجزات ہیں، تو کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا ہے کہ زندہ کو تو چلو کوئی بندہ سمجھ بھی آتی ہے کہ بندہ زندہ ہے وہ کچھ کر لیتا ہے، ایک مردہ شخص ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ فوت ہوا ہے، خود ہی غسل دیتے ہیں، کفن دے کے کندھوں پہ اٹھا کے دفنا کے، اور ساتھ ہی کیا عقیدہ بن گیا، اب اس کے پاس پاورز آ گئی ہیں جی، اب یہ سن بھی رہا ہے، اب یہ ہماری مشکلات بھی حل کرے گا اور یہ بھی کرے گا۔ اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ایسا عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ بھی جو تھے نا، وہ کہتے تھے ہمارے سفارشی ہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ کہتے تھے بھی زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا جی، لیقولن اللہ، اللہ نے پیدا کی، ٹھیک ہے، یہ مانتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے ان کے آگے،
یہ ہمارے فارسی ہیں، جیسے سورہ زمر میں ابتدائی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن آج کا جو ایسے بعض مسلمان ہیں، خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن عالم کیا ہے کہ پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، فلاں دربار پہ چلے جائیں جی، فلاں کو پکارنے، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کو نہیں. ان کے بارے میں تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. مشرکین مکہ کا یہ عالم تھا، جب کسی کشتی میں سوار ہوتے تھے، مصیبت گھیر لیتی تھی ان کو، جب پتہ چلتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تب وہ بھی اللہ کو پکار لیتے تھے خالی. لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ ایسا بدبخت ہو گیا کہ وہ آج اللہ کو پکارنے کے لیے بھی تیار نہیں. مصیبت میں بھی یا تو غوث پاک کو انہوں نے جو بنایا ہوا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں. کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. یعنی یہ ان سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے ہیں، اور کہنے کو یہ مسلمان ہے. تو اس پہ اتنا اس آیت پہ اس لیے زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں کیونکہ یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے، اس چیز کو سمجھیں. قل ارائیتم، اب اللہ تعالیٰ پھر مزید اعلان کرنا ہے کہ آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ارائیتم ان اتاکم عذابہ، تمہاری کیا رائے ہوگی، کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ ارائیتم کا مطلب یہ ہے نا، کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن بعض بات ہے تم مجھے بتاؤ، میں بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا. ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن او نہارن، رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، جس کی وہ جلدی میں جایا کرتے تھے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اتاکم، اگر آ جائے، عذاب ہو، اس کا عذاب، یعنی آ جائے تمہارے پاس، بیاتن، رات کو. اصل میں یہ بیت سے ہی نکلا ہوا ہے، گھر کو بھی بیت عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ انسان رات کہاں پہ گزارتا ہے؟ اپنے گھر میں گزارتا ہے. تو اس وجہ سے گھر کو بیت بھی کہا جاتا ہے، یا بیتون، وہ رات گزارتے ہیں. تو بیت، گھر کو دار بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح بیت بھی گھر کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بیاتن یعنی رات، رات کو یعنی سوتے میں انسان گھر میں سویا ہوا ہے، اور کیا ہو جائے؟ عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، او نہارن، یا دن کو. تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم ان میں سے کس چیز کی جلدی کریں گے، کیا چیز جلدی طلب کریں گے کہ دن کو آنا چاہیے، رات کو؟ یعنی بڑا ان کا شوق ہوتا تھا نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جب وہ آ جائے گا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کس چیز کی وہ جلدی میں چاہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان کو چکنا رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. جیسے موت ہے، موت کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کب آنی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کو ایک اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان ہر وقت چوکس رہے کہ بھئی موت کسی بھی ٹائم بھی آ سکتی ہے. مجھے اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ میں جس حالت میں ہوں، کیا یہ ایسی حالت ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں؟ یہ خیر والی حالت ہے یا برائی والی حالت ہے؟ اور اس میں پھر یہ بھی ایک بندے کو ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو فوراً سے انسان توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری توبہ سے پہلے موت آ جائے. تو یہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کا ٹائم ہمیں نہیں پتا کہ کب آنی، کسی کو کوئی پتہ نہیں. ثم اذا ما وقع آمنتم، ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا پھر جو ہی عذاب آ پڑے، یعنی اذا ما وقع، یعنی وہ جو واقع ہو جائے، آمنتم به، تب تم ایمان لاؤ گے. یعنی ثم، اور کیا پھر، اذا ما وقع، جب وہ آ جائے، واقع ہو جائے، یعنی جس چیز کی تم جلدی میں چاہ رہے نا عذاب کی، جب وہ واقع ہو جائے گا، آمن تم بھی، تب تم ایمان لاؤ گے. الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب؟ الآن کا مطلب ہے کہ کیا اب، حالانکہ وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اسی کی جلدی طلب، یعنی اسی کی تمہیں جلدی میں چاہیے ہوتی تھی نا. تستعجل کا مطلب ہوتا ہے تم جلدی طلب کرتے تھے. وقد کنتم به تستعجلون، تم اسی چیز کی تو جلدی میں چاہ رہے تھے. یعنی جب عذاب دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا کہ یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ایک تو یہ ان سے سوال کیا جائے کہ جب وہ واقع ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے، پہلے ایمان نہیں لانا. اور ظاہری بات ہے کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. قرآن پاک میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ قوم واحد قوم ہے جس کو عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، وہ ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی. ورنہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ ایمان لے بھی آئے تو کوئی نہیں، فرعون بھی لے آیا تھا ایمان، یا فرعون کو غوطے لگے تو تب اس نے بھی کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور اس کے رب پہ. تو تب اس کو اس کے ایمان نے کوئی نفع نہیں دیا. تو پہلے اس کے بندے کے اوپر یہ ٹائم آئے اس کو، جیسے ایک عام طور پہ بھی انسان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب انسان کی لائف سکون سے گزر رہی ہوتی ہے نا تو وہ تب اتنا مسئلہ نہیں.
لیکن جیسے ہی کوئی تھوڑی سی سختی آتی نا، تو پھر وہی جیسے ہم پیچھے پڑ کے ہیں اسی صورت کے ابتدا میں، پھر وہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہر وقت اللہ کو پکار ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم اس کی مصیبت کو، اس پریشانی کو، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کو دور کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. یا تقریباً ہم میں سے ہر ایک کی لائف میں اس طرح کا ٹائم آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال یہ نارمل چیز ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے کہ جب مصیبت ہوتی ہے نا، پھر فٹافٹ اٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے ساتھ ہی چلو جی، پھر ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے. تو جب کہ حالت کیا ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں شدت میں، جب تم پر سختی آئے گی تب اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یعنی یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اب کیسے گزارنی ہے زندگی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ایسے بندوں کی، بلکہ کفار بھی جب پکارتے ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ جب کشتی میں گھیر لیے جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے اندر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. جو بندہ مسلمان ہوگا، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی دعا تو باللہ قبول ہوگی. اس وجہ سے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگے، جو ہر چیزوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں، نفع نقصان، شفا دینا، مارنا، زندہ کرنا، کچھ بھی، عزت دینا، ذلت دینا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بجائے ادھر ادھر عزت تلاش کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی فرما برداری میں عزت کو تلاش کرنا چاہیے. ثم الذین ثم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، مزہ چکھو، عذاب الخلدی، ہمیشہ کے عذاب کا، حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے گئے، الا بما کنتم تکسبون، سوائے اس کے جو تم نے کمائی کی ہے. یعنی تمہیں یہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے نا عذاب کا، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو تم نے کمائی کی ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارے آگے آ گئی ہے. اب تم مزہ چکھ لو جس چیز کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بعض ہم میں سے بعض لوگ جب کسی مصیبت میں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسی کوئی بات منہ سے نکال دیتے ہیں، نہ شکری والے کلمات نکالنا، یا یہ کرنا کہ میں ہی رہ گیا ہوں، یا پھر بات کہ اللہ کرے میرے ساتھ یہ ہو جائے، میں مر جاؤں، میں یہ ہو جائے، فلان ہو جائے، ڈینگ، اس قسم کی باتیں. تو ایسے جو ہے اس طرح کے الفاظ سے انسان کو بچنا چاہیے. مصیبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے، صبر اور اجر کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس صبر کے اوپر. لیکن اگر کوئی بندہ یہ معاملہ نہیں کرتا، اور اس کی بھی حالت کفیت یہی ہوتی ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا نا، پھر اس نے پچھتانا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیوں ایسی باتیں کی. تو انسان کو صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے. آج کی ہماری آیات جو ہیں وہ اتنی ہیں. انشاءاللہ ہفتے اگلے ہفتے مشکل ہے. اگلے ہفتے میرے خیال عید کب آ رہی ہے؟ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 12. اگلے ہفتے تو میں تھوڑا مصروف ہوں گا سفر منڈے میں. منڈے یا ٹیوزڈے؟ چلے میں دیکھوں گا. اگر مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں بھی ابھی کل سفر پاکستان جا رہا ہوں میں، ہفتے 10 دن کے ہاں، لیے پر وہاں. ویسے بھی یہ ویکینڈ وہ والا ہوگا آخری، وہ روزے والا، تو اس جی پہ جی بزی بھی بہت زیادہ ہوں گے نا. جی جی. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ امید ہے کہ میرے کلاس نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے عید کے بعد بھی. ہاں، عید کے بعد ہاں، جی، دعا میں یاد انشاء رکھیے گا سب اللہ. لوگ. اور سر ہمارے لیے بہت ضروری اللہم ہے. بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.